دنیا کا ظالم ترین انسان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف منگول فوج نظر آ رہی تھی۔ سب سے آگے ظالم ترین شخص کا گھوڑا تھا۔ اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 قطاریں کھڑی کی گئی تھیں جن کو ظالم حکمران کے حکم پر قتل کیا جانا تھا۔ ظالم بولا، تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے مسلمانوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی قطار میں کھڑے ایک مسلمان کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن کٹی، پھر تیسرے اور چوتھے کی۔ اسی دوران پہلی قطار میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری قطار میں چلا گیا۔ پہلی قطار میں کھڑے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ظالم کی نظریں اس بوڑھے پر تھیں جو موت کے خوف سے پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں چلا گیا تھا۔ حکمران گھوڑے پر بیٹھا ہاتھ میں طاقتور گرز اچھال رہا تھا۔ وہ لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری قطار پر تلواروں کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں پھر سے کٹنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر گر رہی ہیں اور جلد اس کی باری آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جابر حکمران کی نظریں اب بھی بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں کہ اب وہ تیسری قطار جو آخری ہے وہاں چلا گیا ہے۔ ظالم حکمران نے سوچا، بوڑھا اب کہاں جائے گا؟ بوڑھے کو اس کی تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ وحشی نے سوچا، میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری قطار پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ظالم شخص کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ کیسے وہ موت سے بھاگ رہا ہے۔ تیسری قطار کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کے پاس پہنچا تو منگول حکمران کی آواز گونجی، رک جاؤ جلاد، اس بوڑھے کو ابھی کچھ نہ کہو۔ منگول سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، بوڑھے بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچ گئی۔ پھر میں نے دوسری صف کو بھی چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ظالم نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بوڑھے، تو میری تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ بوڑھے مسلمان نے کہا، اللہ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ظالم نے کہا، تیرا اللہ کیسے تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے؟ ظالم کا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا تو ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ اس نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ اب اس کا لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ گھوڑا ظالم کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر لہو لہان ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ظالم انسان کا فوجی لشکر بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اسے چھوڑ کر بھاگ نکلا، جبکہ بوڑھا بڑے آرام اور سکون سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ ظالم انسان جس کی میں نے یہ کہانی سنائی ہے، اس کا نام تھا ہلاکو خان۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو
ہلاکو خان کے بارے میں ہے۔ کیسے ہلاکو خان کی نسل نے دنیا کی بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ ویڈیو کے اس حصے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے منگول نسل کے ظالم انسانوں کا ایک ایسا بگولا اٹھا تھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 13ویں صدی میں منگول لاکھوں انسانوں کی موت اور تباہی کی وجہ بنے۔ یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک تباہ کرتے چلے گئے۔ دنیا اس ظالم انسانوں کے سامنے جھکتی چلی گئی اور ان وحشیوں نے کچھ سالوں کے اندر خون کی ہولی کھیلی، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے یہ وحشی بیجنگ سے ماسکو تک پھیل گئے، اور اس کے بعد یہ لوگ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے۔ اس سلطنت کو منگول سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان اس سلطنت کا پہلا خاقان بنا۔ چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھیں، اس کی فتوحات حیرت انگیز تھیں۔ دنیا میں تقریباً 1,60,00,000 مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں ہزاروں قبیلوں کے لوگ بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ ہلاکو خان جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا وہ چنگیز خان کا پوتا تھا، وہ بھی منگول حکمران تھا۔ یہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے ماضی میں مسلمانوں کے مرکز بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ ہارون الرشید اور شہرزاد کے الف لیلوی شہر بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا۔ سال تھا 1258، عباسی خلافت قائم کی تھی اور عباسی خلافت کے آخری خلیفہ مستعصم کا دور تھا۔ بغداد حال خاص سے ایک شاندار شہر تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ بغداد کی بنیاد خلیفہ مستعصم باللہ کے بزرگ ابو جعفر بن المنصور نے سال 762 میں رکھی تھی، جو چند ہی سالوں میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ دنیا بھر سے فلسفی، علماء، سائنسدان اور ادیب یہاں پہنچنے لگے۔ علم کیمیا کے بانی جابر بن خیان، بابا جبر الخوارزمی، مشہور فلسفی الرازی الکندی، مشہور مفکر غزالی سمیت کئی اہم علمی شخصیات یہیں رہائش پذیر رہے۔ اس دور کے ایک شاعر نے بغداد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا کہ دجلہ کا کنارہ حسینوں سے پر تھا اور شہر کا چوک مارہوں سے دمکتا تھا۔ ہر طرف شادابی تھی، کچھ منفی چیزیں بھی تھیں۔ دولت کی فراوانی تھی لیکن فرقہ واریت عروج پر تھی۔ کوے کے حلال یا حرام ہونے پر مباحثے ہو رہے تھے۔ خلیفہ مستعصم 37ویں اور آخری عباسی خلیفہ تھے جو 1213 میں پیدا ہوئے اور 1244 میں خلیفہ بنے۔ ابن القمی خلیفہ مستعصم کا وزیر خاص تھا۔ خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ رنجش کی وجہ سے ابن القمی اندر سے عباسی خلافت کے خلاف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ چین کے وسطی علاقے منگولیا سے منگول حکمران ہلاکو خان پر ملک فتح کیے جا رہا ہے، تو ابن القمی نے ہلاکو خان کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرے تو اس کی مدد کی جائے گی اور قبضہ کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اپنے دادا کی طرح ساری زندگی قتل و غارت کرتا چلا آ رہا تھا۔ 1256 میں
اس کو اس وقت ایران کا حکمران بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب ہلاکو خان نے ایران میں قتل عام کیا، اس کے بعد بھی کئی ممالک پر حملہ آور ہوتا رہا۔ جب اسے ابن القمی کا پیغام ملا تو اسے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی اور 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ نکل پڑا۔ اس کی فوج بارودی مواد سے لیس تھی۔ ادھر بغداد میں ابن القمی نے چالاکی سے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ آپ کی اتنی بڑی فوج ایسے ہی بیکار بیٹھی تنخواہیں لے رہی ہے، ان کے دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کام پر لگائیں، جس پر زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی۔ اس طرح ہلاکو خان لشکر سمیت 29 جنوری 1258 کو بغداد پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ کو خط لکھا: لوہے کے سوے کو گھونسا مت مارو، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، دروازے کھولو، خندقیں بھر دو، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے حملہ کیا، نہ پاتال میں پناہ ملے گی نہ آسمانوں میں۔ خلیفہ نے ہلاکو کو جوابی خط لکھا: تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے، مشرق سے مغرب تک اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے بخیریت لوٹ جاؤ۔ دن پرے دن گزرتے رہے۔ اسی دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہیوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس پر خلیفہ نے فوج مقابلے کے لیے بھیجی جو تاتاریوں کے سامنے نہ ٹک سکی، اور چند دنوں کے اندر عباسی خلافت کے سارے فوجی مارے گئے۔ بغداد کے شاہی محل کے اونچی دیواروں اور جو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ مستعصم متفکر تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن القمی نے مشورہ دیا کہ وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے چلے جائیں، اسے مال و دولت سے نوازیں۔ ہلاکو خان بے تحاشا دولت لے کر چلا جائے گا۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھا تو ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے خیمے کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کو وہی پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسے کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈال ہو گیا تو اسے نکال کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ کئی روز سے بھوکے عباسی خلیفہ کو ہلاکو خان نے حکم دیا کہ وہ جو ہیرے جواہرات ساتھ لایا تھا وہ اسے کھائے۔ ہلاکو خان نے کہا یہ کھاؤ، تو خلیفہ بولا یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو خان بولا تو پھر یہ چیزیں جمع کیوں کی ہوئی ہیں؟ اگر تم اس وقت دولت کے بجائے جنگ سامان خریدتے سپاہی بھرتی کرتے تو شاید آج میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے جواب دیا اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ منگولوں کی روایت کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگنی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہلاکو خان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خلیفہ کو اس طرح سے مارو کہ خون زمین پر نہ گرے۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے فوجیوں نے لاتوں اور گھونسوں کا نشانہ بنایا اور پھر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہے جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا۔ گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والی تعفن کی وجہ سے ہلاکو کی رہائش خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا اور ایک ہفتے تک منگول عباسی خلافت کے دارالحکومت میں لوٹ مار کرتے رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہلاکو خان جس نے لاکھوں مسلمانوں
کا قتل عام کیا تھا اور پھر ایک بوڑھے مسلمان کی بد دعا سے ہلاک ہوا۔ اب کچھ ہلاکو خان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور کیسے منگولوں کا حکمران بنا۔ ہلاکو خان الہانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو کراکرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبائلی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر رکھی تھی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان نے اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا تھا، جو اس زمانے میں شیعہ اور سنی کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ خلیفہ مستعصم کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر کے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ سن 1258 میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کیا۔ بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں اس کے بعد حلب پہنچ گئیں، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اس طرح قتل و غارت کرتی رہیں اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئیں۔ فلسطین میں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر سن 1260 کو ایک خون ریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے سے بچ گیا۔ ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کی جو الہانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغلہ کو جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع تھا اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے یورپ کی تائید سے شام پر حملہ بھی کیا، لیکن سن 1250 میں حمص کے قریب مملوک حکمران کلاؤن سے شکست کھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ جنگ عین جالوت 3 دسمبر سن 1260 کو مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی مشہور ترین جنگ ہے، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور مشہور جرنیل رکن الدین ببریس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ جنگ میں الہانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قتبگاہ مارا گیا۔ مصر، شام اور فلسطین کے سرحد علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ کے ہیں اور اس علاقے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور ہوا تھا۔